میرا نام شبانہ ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ 5 سال پہلے جب میں 15 برس کی نوجوان لڑکی تھی تو انہی دنوں میٹرک کا امتحان پاس کر کے میں فارغ ہو گئی۔ اوپر سے گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی اور میں نے امی سے کہا کہ میں اپنی خالہ نورین کے پاس کچھ دنوں کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ میری ایک ہی خالہ ہے جو کہ بہاولپور کے ایک گاؤں میں رہتی ہے۔ ان کی شادی چند سال پہلے اس وقت ہوئی تھی جب میں چھٹی جماعت کی طالبہ تھی۔ اب تو خالہ کا 2 سال کا ایک بیٹا بھی تھا۔ خیر کچھ دیر کی ضد کے بعد امی نے مجھے خالہ کے ہاں جانے کی اجازت دے دی اور بھائی مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میری خالہ مجھے اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب آئی ہو تو 1 مہینے سے پہلے میں آپ کو واپس نہیں جانے دوں گی۔ بس آرام سے میرے پاس رہو اور میرے بیٹے کو سنبھالا کرو۔ مجھے تو پہلی نظر میں خالہ کا چھوٹا سا گول مٹول سا بیٹا بہت پیارا لگا تھا، لیکن خالو مجھے بہت عجیب سا لگا تھا۔ اس کے ایک چہرے سے عجیب سی خباثت ٹپکتی تھی اور خوف محسوس ہوتا تھا۔ کسی وقت تو میں ان کے چہرے کو دیکھ کر ڈر سی جاتی تھی۔ نہ جانے خالہ جو کہ خود اتنی حسین تھی اس کے دم میں کیسے پھنس گئی تھی اور اس سے شادی کر بیٹھی تھی۔ چونکہ گرمیاں تھیں اس لیے خالو رات کو چھت پر اکیلے سوتے تھے اور میں اور خالہ نیچے صحن میں پنکھا چلا کر سو جاتی تھی۔ اور خالہ کا چھوٹا شیطان بھی میرے ساتھ ہی سوتا۔ وہ 2 سال کا تھا لیکن میرے ساتھ کافی مانوس ہو گیا تھا۔ پہلی رات میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا وقت ہوگا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو خالہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ پہلے تو میں نے سمجھی کہ شاید خالہ واش روم گئی ہوئی، لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ واپس نہ آئیں تو مجھے ڈر لگنے لگا۔ خالہ کا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ لیٹا بے خبر سو رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور چپل پہن کر پہلے واش روم میں گئی، لیکن خالہ وہاں نہیں تھی۔ پھر میں نے اوپر چھت پر جانے کا سوچا، لیکن اندر سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کیا معلوم اوپر خالو جاگ رہے ہوں گے، وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ یہ اتنی رات کو چھت پہ کیوں آئی ہے، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے خالو کی شخصیت عجیب پر اسرار سی لگی تھی۔ وہ سارا دن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا، لیکن جب میں ان کو دیکھتی تو وہ مسکرانے لگتا تھا۔ خالہ ان کے سامنے کم ہی بات کرتی تھی اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے خالہ ان سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ خالو نے گھر میں خالہ کو وہ ساری آسائشیں مہیا کر رکھی تھی جس کی کسی بھی عورت کو خواہش ہوتی ہے۔ خیر اب میں نے دبے قدموں چھت پر جانے کا سوچا تاکہ معلوم کر سکوں کہ خالہ وہاں ہیں یا نہیں۔ چنانچہ میں دبے قدموں چھت پر چڑھنا شروع ہو گئی۔ مجھے ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ ایک ایک سیڑھی پر بنا آواز پیدا کیے قدم رکھتے ہوئے میں چھت کے بالکل پاس پہنچ گئی۔ میرے کانوں میں کچھ عجیب سی آوازیں پڑ رہی تھی، جیسے کوئی تکلیف سے کرہا رہا ہو، جیسے کوئی حیوان گھرا رہا ہو یا جیسے کوئی چیز کسی چیز سے فرش کو زور زور سے رگڑ رہا ہو۔ میں پریشان ہو گئی کہ ایسا چھت پر کیا ہو سکتا ہے۔ خیر میں نے ڈرتے ڈرتے سر اوپر نکال کر دیکھا۔ چاند کی روشنی میں ایک عجیب سا منظر مجھے دکھائی دیا۔ خالو چارپائی پر لیٹا تھا، اس کی گردن چارپائی سے نیچے ڈھکی ہوئی تھی اور خالہ اپنے ہاتھوں میں لوہے کی تاروں والا برش پکڑے اس کے پورے جسم پر رگڑ رہی تھی۔ خالو کبھی کبھی منہ سے عجیب سی آواز نکالتا اور پھر خاموش ہو جاتا۔
میں یہ منظر دیکھ کر حیرت زاد ہو کر رہ گئی اور جہاں تھی وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ نہ جانے کتنے پل بیت گئے تھے کہ اچانک خالہ نے گردن گھما کر مجھے دیکھ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ تم نیچے چلی جاؤ۔ میں اپنی خالہ کو اپنی طرف متوجہ پا کر ہوش میں آ گئی اور جلدی سے نیچے اتر کر چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے، کیا ماجرا ہے۔ انہی سوچوں میں گم میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو خالو گھر پر نہیں تھے، خالہ کچن میں مصروف تھی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر ان کے پاس چلی آئی۔ وہ میرے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی تو اچانک میرے ذہن میں رات والا وہ منظر آ گیا جو میں نے رات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، خالہ نے خود ہی بتانا شروع کر دیا کہ رات جو تم نے دیکھا وہ کسی کو بھی مت بتانا، لیکن میں تم کو اصل بات بتا ہی دیتی ہوں۔ تمہارے خالو کالے علم کا ماہر تھا اور پیسوں کے غوث لوگوں کی زندگیاں اجرن کر دیتا تھا۔ میں نے شادی کے بعد اس کو بہت منع کیا، لیکن اس کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر نہ جانے کس کی آہ لگ گئی اور یہ عجیب سی جلدی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اکثر چاندنی راتوں میں اس کے جسم پر بدبودار خارش نمودار ہو جاتی ہے اور جب تک لوہے کی تاروں سے رگڑو نہ اسے سکون نہیں ملتا۔ رات تم نے اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھ تو چکی ہوگی۔ خالہ کی باتیں سن کر مجھے انسان کے کرتوتوں اور بے بسی پر رونا آ گیا۔ جب انسان دوسرے کو اذیت دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس نے اوپر والے کی پکڑ میں کبھی آنا ہی نہیں ہے، اور جب اوپر والے کی پکڑ میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں بے قصور سزا کاٹ رہا ہوں۔ اس دن کے بعد سے مجھے خالو سے ہمدردی سی ہو گئی ہے، لیکن میں اس سے اور بھی زیادہ محتاط ہو گئی تھی کہ کیا پتہ وہ مجھے بھی کوئی نقصان پہنچا دے۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔